عید الاضحیٰ میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مسلمان قربانی کرتا ہے، اور قربانی کا معنی یہ ہے کہ ایسا عمل کہ جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربانی کا مقصد گوشت کی فراوانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ مجھے تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے تقوی درکار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ دیکھیں کہ جب آدمی کوئی کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار تم میرے گھر نہ آنا، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاندانوں میں، قوموں میں، سوسائٹیوں میں، برادریوں میں، دوست احباب کے اندر یہ بات مشہور ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری لینگویج میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، فلم یضحیٰ، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے گھر اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اور میں نے گزشتہ بیانات کے اندر بھی یہ بات کی، آج بھی کیے دیتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں لگ جائے اور میری نجات کا باعث بن جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری قربانیاں لائی جائیں گی اور تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اور کیسے لائی جائیں گی؟ فرمایا یہ آئیں گی بقرونہا واضلافہا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گی، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گی، واشعارہا، اور اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گی۔ ان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ان کھروں کو استعمال نہیں کرتا جن کو ہم کرشنڈی کہتے ہیں، ان کو زبان کے اندر ان کو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے، پائے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو بوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناخن پھینک دیے جاتے ہیں، بال استعمال نہیں کی جاتے، کوئی آدمی ان کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم بیکار سمجھ کے، فضلات سمجھ کے پھینک دیتے ہو، میں ان کو بھی دوبارہ اکٹھا کر کے اور ان کو بھی لاؤں گا۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو فضلات ہیں، یعنی گوبر ہے، بول و براز ہے، اس کو بھی اکٹھا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال جتنا یہ عمل بڑا ہے، کوشش یہ کیجیے میرے مسلمان بھائیوں، جس کے لیے میں اپنی یہ باتیں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری اور آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے اس عمل کے دوران کوئی ایسی بات سرزاد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اور وہ بڑی بات ہم سے جو سرزاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آلائشوں کے معاملے کے اندر ہم بڑی سستی کا اور لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں پھینک دیتے ہیں جن جگہوں سے لوگ گزرتے ہیں، تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، گھروں میں بدبو جاتی ہے، دکانوں میں جاتی ہے، پھر لوگ بد دعائیں دیتے ہیں اور ایذا کا سبب بنتی ہے۔ بعض لوگ آلائشیں اٹھا کر کسی کے گھر کے دروازے کے آگے جا کے پھینک دیتے ہیں، گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے انتہائی خوشی ہوئی، میں نے تحصیل ناظم بفا کا بھی میں نے اشتہار پڑھا، اسی طرح نیٹ پر بھی انہوں نے اشتہار دیا ہمارے سردار شاہ خان صاحب نے، کہ ہم نے وہاں بھی پوائنٹ، پکھل کے اندر بھی انہوں نے جگہ جگہ پوائنٹ مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح تحصیل ناظم ہمارے تحصیل مانسرہ کے ناظم نے بھی انتظامات کیے ہیں، میونسپل کمیٹی نے بھی انتظامات کیے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے جو پوائنٹ آپ کو جو جگہ بتائی ہیں آلائشوں کی، ان جگہوں کے علاوہ کوئی آدمی اگر دوسری جگہ جا کے پھینکے گا تو اس کا نام کل قیامت کے دن ظالموں میں لکھا جائے گا۔ تو بہرحال اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور میری اور آپ کی نجات کا باعث بنائے۔